کنڈی صاحب، آپ کے صوبے سے چونکہ میں نے بات کرنی ہے، آپ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈا پور صاحب مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد پہ آ کے قبضہ کریں گے، ہم مارچ کریں گے۔ لانگ مارچ اس ملک میں ہوتے رہے ہیں، مارچ کرنا، احتجاج کرنا آئین کا حصہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جو اسلام آباد پہ قبضہ کرنے والی بات ہے، یہ محض نعرہ ہے یا واقعی ایسا وہ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سی ایم نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے خیبر پختونخوا نے کہ اسلام آباد پہ ہم قبضہ کریں۔ دیکھیں، پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن ایک ذمہ وار شخص کی ذمہ وار عہدے پہ یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب چیف منسٹر ہیں تو میری ذاتی خواہش یہ ہے، پیپلز پارٹی کی ذاتی خواہش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز خیبر پختونخوا کی ذاتی خواہشات ہیں کہ ہمارا صوبہ ترقی کرے، نہ کہ کنفرنٹیشن میں رہ کر ہم پیچھے رہ جائیں۔ لہٰذا ہماری یہ ہوگی کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ پالیٹکس میں ڈائلاگز ہوتے ہیں، جمہوریت میں ڈائلاگز ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، اپنے مسائل۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ یہاں پر آئیں، اپنے صوبے کے مسائل اٹھائیں، سی سی آئی میں ہو، باقی چیزوں میں ہو، ہمارے صوبے کے بہت سے مسائل ہیں۔ اس وقت ہم دہشت گردی کا شکار ہیں، اس وقت سیلاب، اس وقت کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ نے تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ سہانا موسم ہے، لیکن زمیندار اس سہانے موسم کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ گندم کی فصل تیار ہے، اس میں جو ہے زمینداروں کو نقصان ہو رہا ہے، کلائمیٹ چینج ہے، باقی ہمارے جو مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، خیبر پختونخوا کے مسائل ہیں، اس کی جیسے انہوں نے کل کاربن کے حوالے سے بات کی، اس طرح ٹوبیکو ٹیکس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ ہم یوتھ کی بات کریں، سندھ نے ایک ماڈل دیا ہے، ہم نے یوتھ کی آواز اٹھائی ہے، ہم نے اپنی سندھ کی اسمبلی میں بھی اور سندھ حکومت نے بھی اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی اٹھائی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کے پی میں بھی اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی اٹھائی جائے۔ رؤف حسن صاحب، یہ واقعی اسلام آباد دیکھیں نا کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ، میری طرح آپ بھی خوش ہو رہے ہوں گے یہ سارا انوائرمنٹ دیکھ کے، تو اس پہ قبضہ کرنے کے خواب دیکھنا سم تھنگ ویری سیریس۔ تھینک یو شوکت فراجہ صاحب، آپ نے ہمیں کھڑا کر دیا ہے، کرسی ہم سے چھین لی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں کی کرسیاں چھینی ہوئی ہیں، کوئی بات نہیں، یہ بھی وقت گزر جائے گا۔ پالیٹکس میں کوئی چیز لٹرل میننگ میں نہیں لی جاتی ہے، اچھا، وجوہات ہوتی ہیں۔ علی امین گنڈا پور بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، جی ایک لیول آف فرسٹریشن بھی بلڈ ہویا ہوا ہے پچھلے 2 سال سے، جب سے ہماری حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ڈسمینٹل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں اپنے دوستوں سے، آپ سر فہرست ہیں ان میں، ایک سوال کرتا ہوں، جب وہ مجھ سے اس قسم کا سوال کرتے ہیں تو میرا کاؤنٹر سوال ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ بتائیے 2 سال میں ہم نے درجنوں پٹیشنز پہ موو کی ہیں، کوئی ایک آپ مجھے مثال دے دیں جس میں کہ ہماری سنی گئی ہے، ایک 2 سال میں۔ ریاستی انسٹیٹیوشنز، ریاستی جتنے بھی ادارے ہیں، ان کے جو بھی فیصلے آئے ہیں وہ ہمارے خلاف آئے ہیں۔ تو میں انسان کے اچھے اور برے ہونے میں تو یقین رکھتا ہوں، لیکن کوئی کلیتاً اچھا نہیں ہوتا، کوئی کلیتاً برا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو 2 سال میں کم از کم مجھے چلے 100 ہمارے خلاف ہیں تو 1 دے دیتے ہمارے حق میں، 2 دے دیتے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پشاور ہائی کورٹ کے تو بہت سارے سر، میں سپریم کورٹ اور ادھر کی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں ہماری میجر سارا کچھ پرابلمس ہیں، وہ کر رہا ہوں۔ میں فیل کرتا ہوں کہ ان کے لفظ اگر بھی استعمال کیا تھا، اب ہم اس نہج کے اوپر کھڑے ہیں جہاں وی فیل کہ اب اگر جسٹس ہمیں نہیں ملتا تو پھر ہمارے لیے جو ایک آلٹرنیٹ آپشن ہے وہ ہے پرامن احتجاج جو ہے، اس کی انٹینسٹی کو اور اس کی سپیس کو انکریز کرنا، اور وہ ہم کام شروع کر رہے ہیں۔